السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے ساتھیوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں اونٹ کی کہانی۔ ایک کہانی آپ پہلے سن چکے ہیں نا، یہ ایک اور ہے۔ عنوان ہے اونٹ اور ہم، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اشتیاق احمد نے۔ ہم اس دن اونٹ پر مضمون لکھنے کیا بیٹھے، اونٹ ہم پر سوار ہو گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم چھوٹے سے بچے ہیں اور ماسٹر صاحب نے ہمیں اونٹ پر مضمون لکھنے کے لیے کہا ہوگا۔ جی نہیں، ہم نہ بچے ہیں اور نہ ہمارے کوئی ماسٹر صاحب ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اونٹ پر مضمون لکھنا پڑ گیا۔ ہوا یہ کہ ہماری چھوٹی بہن نسیم منہ بسورتی ہوئی آئی۔ ہم نے وجہ پوچھی تو بولی کہ باجی نے اونٹ پر مضمون لکھ کر لانے کے لیے کہا ہے۔ انہیں اونٹ کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم نے حیرت سے کہا۔ میں گھر والی باجی کی نہیں، اسکول کی باجی کی بات کر رہی ہوں۔ نسیم پھٹ پڑی، جیسے ہماری باجی کو تو اونٹ کی واقعی ضرورت ہو۔ میں بھی انہی کے لیے پوچھ رہا ہوں، آخر اونٹ پر مضمون لکھوا کر وہ کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ کہیں ان کا ارادہ اونٹ پالنے کا تو نہیں ہے؟ بھائی جان، آپ ہمیشہ بات مذاق میں ٹال دیتے ہیں، خدا کے لیے مجھے مضمون لکھ دیجئے، اس نے کہا۔ خدا کے لیے یا تمہاری باجی کے لیے؟ چلیے یہی صحیح، جس کے لیے بھی آپ چاہیں، بس لکھ دیں۔ اچھا بھائی، کوشش کرتا ہوں۔ ویسے سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسکول اور کالج کے زمانے میں آج تک اونٹ پر مضمون نہیں لکھا۔ یہ اتفاق ہمارے لیے پہلا حیرت انگیز اور سنسنی خیز اتفاق ہوگا۔ میں جانتی ہوں آپ ہر وقت حیرت انگیز اور سنسنی خیز ناول پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اونٹ پر مضمون میں حیرت اور سنسنی کہاں سے آ کودی؟ نسیم نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کیا تم ایک عدد اونٹ کا بندوبست کر سکتی ہو؟ ہم نے پوچھا۔ جی کیا کہا؟ نسیم کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ اچھا خیر چھوڑو، ہاں تم ایک عدد اونٹ کی تصویر کا انتظام کر سکتی ہو؟ بھلا تصویر کا کیا کریں گے؟ باجی نے مضمون کے اوپر تصویر لگانے کے لیے کب کہا ہے؟ اس نے تڑ سے کہا۔ زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہ کرو، ورنہ منہ کے بل گرو گی۔ چاند کا تھوکا ہمیشہ منہ پر آتا ہے۔ ہم ٹہرے اردو دان، بات بے بات محاورے استعمال کرنے سے نہیں چوکتے۔ اس وقت ان محاوروں کا کیا موقع محل تھا؟ موقع اور محل کی بات جانے دو، یہ شہزادے شہزادیوں کی کہانیوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی اونٹ کی تصویر کی۔ آپ تصویر کا کیا کریں گے؟ اس نے تل ملا کر کہا۔ یہ دیکھیں گے اونٹ کی کتنی ٹانگیں، کتنے ہاتھ، کتنے پیر ہوتے ہیں، کتنی آنکھیں، کتنے سر اور کتنے سینگ ہوتے ہیں، اور ہاں دمیں کتنی ہوتی ہیں۔ بس آپ لکھ چکے اونٹ پر مضمون، اس نے جل بھن کر کہا۔ لکھ کہاں چکا، ابھی تو شروع بھی نہیں کیا۔ خدا کے لیے میری مت کریں، ورنہ استانی 4 ڈنڈے لگائیں گی۔ بس صرف 4؟ ہمارے استاد صاحب تو 8 یا 12 لگاتے تھے۔ سنو، اگر تم تصویر کا بندوبست نہیں کر سکتی تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا بابا، لاتی ہوں کہیں سے۔ نسیم تو گئی تصویر لانے، اور ہم سوچنے لگے کہ مضمون کہاں سے شروع کریں۔ ویسے اونٹ کے بارے میں سوچتے ہی سب سے پہلے ہمیں یہ محاورہ یاد آیا تھا، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اس خیال کے آتے ہی ہم نے پہلا جملہ لکھا، اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں۔ اور پھر تو ہمیں جیسے اونٹ پر مضمون لکھنے کا فارمولہ ہی مل گیا۔ اردو کی ڈکشنری نکالی اور محاوروں کی مدد سے چھوٹا سا مضمون لکھ ڈالا۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں، اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں۔ یہ جب تک پہاڑ کے نیچے سے نہ گزرے کسی کو اپنے سے اونچا نہیں سمجھتا، اور جب یہ بیٹھنے لگتا ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کل بیٹھے گا۔ کبھی کبھی اونٹ کے گلے میں بلی بھی باندھ دی جاتی ہے، اس وقت اونٹ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ زیرہ کھانے کا بھی بہت شوقین ہے، کیونکہ مشہور ہے اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ اس پر کچھ لا دو تو بلبلاتے ہوئے لٹتا ہے، یہ کتنا ہی بڑا ہو جائے اسے پیشاب کرنا نہیں آتا۔ محاوروں کی مدد سے ننھا سا مضمون لکھ کر ہم نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا، لیکن معلوم ہوا کہ مونچھیں تو ابھی آئی ہی نہیں ہیں۔ اسی وقت نسیم آدم کی، اس کے چہرے پر پھیلی اداس مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے اونٹ کی تصویر نہیں ملی۔ ہم جھٹ بولے، تصویر نہیں ملی تو؟ تصویر تو مل گئی بھائی جان، لیکن اس نے ہماری بات درمیان میں کاٹ دی اور اپنا جملہ بھی درمیان میں چھوڑ دیا۔ لیکن کیا؟ ہم نے حیران ہو کر پوچھا۔ لیکن یہ کہ تصویر سیاہ رنگ کے اونٹ کی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے سیاہ اونٹ پر نہیں، بھورے رنگ کے اونٹ پر مضمون لکھوانا ہے۔ فکر نہ کرو میری اچھی بہن، میں نے تو تصویر کے بغیر ہی بھورے اونٹ پر مضمون لکھ دیا ہے۔
ارے واہ، اچھا ذرا دکھائیے تو۔ نسیم نے مضمون پڑھا، لیکن اس کے پلے اس کا ایک لفظ بھی نہ پڑا۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ تمہارے پلے کچھ پڑے نہ پڑے، تمہاری باجی اس مضمون کو ضرور سمجھ جائیں گی، بے فکر ہو کر لے جاؤ۔ اس نے ہماری بات مان لی، مرتی کیا نہ کرتی۔ لیکن جب دوسرے دن اسکول سے واپس آئی تو ہمیں کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ یہ مضمون لکھ کر دیا تھا آپ نے؟ ساری کلاس میں مذاق اڑا کے، بس کیا بتاؤں، استانی اور لڑکیاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور کیا چاہیے انہیں؟ میں کچھ نہیں جانتی، انہوں نے حکم دیا ہے کہ سنجیدگی سے اونٹ پر مضمون لکھ کر لاؤ ورنہ کلاس سے باہر نکال دیں گی۔ سنجیدگی سے اور اونٹ پر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے چلا کر کہا۔ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یا نہیں، بس آپ اونٹ پر مضمون لکھ دیں۔ بہت اچھا، ہم پوری سنجیدگی سے لکھیں گے، یہ کہا اور قلم دوات سنبھال لی۔ اس مرتبہ ہم نے مضمون اس طرح شروع کیا۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس کی سب کلیں سیدھی ہیں۔ یہ پہاڑ کے نیچے سے گزرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ہی سب سے اونچا سمجھتا ہے۔ اور پھر لکھتے چلے گئے۔ ہم جانتے ہیں نسیم کی استانی صاحبہ کو یہ مضمون بھی پسند نہیں آئے گا، تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ شاگرد حضرات خود کو اس قابل کیوں نہیں بناتے کہ کسی چیز پر خود مضمون لکھ سکیں؟ دوسروں کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ آخر ہم بھی تو کچھ سال پہلے انہی اسکولوں میں پڑھتے تھے، ہم نے تو اونٹ کیا ہوائی جہاز پر بھی مضامین خود لکھے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اونٹ بھی ریگستان کا ہوائی جہاز ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں اگر آج کل کے شاگردوں کا یہ حال ہے تو کل کے شاگردوں کا کیا حال ہوگا؟ خدا اس وقت سے بچائے جب ہمارے بہن بھائی روتے ہمارے پاس آئیں اور کہیں بھائی جان ذرا اردو کی 5ویں کتاب کے پہلے سبق کے پہلے پیرے کی ہجے تو کروا دیں۔ ہم اپنی